لیکن خلافت کون سی؟ اب دیکھیے یہاں پہ سن لیجیے، ایک خلافت وہ ہے جو اہل تشیع کی ہے، وہ امامت ہے، وہ امام چنیدہ ہوتے ہیں، 12 امام اپوائنٹڈ بائی گاڈ. پتہ ہے آپ کو؟ یہ تصور نہیں ہے جو ہمارا تصور، ان کا اپنا. یہ 12 اماموں کا تو کیا تصور ہے؟ 11 امام وہ ہیں جو مامور من اللہ، یعنی اپوائنٹڈ ہے اللہ کی طرف سے. 12واں بھی اپوائنٹڈ ہے، ابھی وہ غار میں ہے، جب نکلے گا تو وہ خلیفہ ہے. تو اپوائنٹ کس نے کیا اس کو؟ اللہ نے. تو ہمارا تو اس میں کوئی دخل ہی نہیں ہے، وہ اتوں آئے گا جیسے پہلے نبی آتے تھے. ادھر ہمارا تصور کیا ہے؟ اللہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تو اپوائنٹ کیا تھا، اس کے بعد کسی فرد کو اپوائنٹ نہیں کیا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی کسی کو اپوائنٹ کر کے نہیں گئے. بعد میں اپوائنٹمنٹ کس نے کی ہے؟ امت کے نمائندوں نے کی ہے. وہ جنہیں آپ کہتے ہیں نا اولو الامر، یا جنہیں کہتے ہیں اصحاب حل و عقد، وہ کون تھے؟ وہ امت کے جو نمائندے تھے. وہ نمائندے کون ہوتے تھے؟ بھئی میرا ایک ٹرائب ہے، قبیلہ ہے، اس قبیلے کا جو چیف ہے وہ میرا نمائندہ ہے اور تا حیات ہے، ہمیشہ ہے. وہ جب بھی جو بات کرے گا وہ میری بات ہوگی. ایسا ہی تھا نا، میں نے اس پر امین کہنی ہے. وہ اگر ابو بکر کو ووٹ دے کے آ گیا ہے، وہ میرا بھی ووٹ ہے، کیونکہ اس کو میں نے بنایا ہوا ہے، میں اسے قبول کرتا ہوں. اس کے بعد اگر ہم یہ اختیار کسی باڈی کو دے دیں تو اصل میں ہم خلافت کا اختیار اس کو دے رہے ہیں. یعنی پھر میں اور آپ کوئی شے نہیں ہے. یعنی جو حق محمد رسول اللہ امت کو دے گئے ہیں وہ حق ہم علماء کو دے دیں کہ وہ جس کو بنا دیں وہ ہمارے نمائندے ہیں. بھائی وہ تو ہمارے نمائندے نہیں ہیں. تو پھر علماء کو دے دیں تو کوئی کہے گا یار علماء کو کیوں دیتے ہو؟ کور کمانڈرز کو دے دو، وہ تو خیر طاقتور بھی ہیں، قوی بھی ہیں، امین ہیں یا نہیں ہیں، ڈنڈے والے تو ہیں نا. تو پھر وہ کیوں نہ؟ تو بھائی نہ یہ کور کمانڈرز کا حق ہے کہ وہ خلیفہ کا تعین کریں، نہ یہ علماء کا حق ہے کہ وہ خلیفہ کا تعین کریں. یہ عوام کے نمائندوں کا حق ہے کہ وہ ان کا تعین کریں گے جیسے کہ پہلے کیا کرتے تھے. البتہ پہلے عوام کے نمائندے وہ ہوتے تھے جو نیچرل، یعنی قبیلے کا جو سربراہ ہے. اب قبیلے ہی ختم، یہاں چودھری بھی ہیں، یہاں پہ راجے بھی ہیں، یہاں پہ عباسی بھی ہیں، یہاں پہ سدن بھی ہیں، لیکن نہ سدنوں کا کوئی چیف ہے تو نہ راجپوتوں کا کوئی چیف ہے. اب وہ ڈسپلن تو ختم ہو چکے ہیں. ایک آرگنائزڈ قبیلہ تو اب باقی نہیں ہے جیسے اس دور میں تھا. اب اس کی جگہ پہ سیاسی پارٹیاں آ گئی ہیں. ہمارے ہاں دانشور گزرے امیر گل صاحب جیسے، جنہوں نے کہا اسلام میں تو بس ایک ہی سیاسی پارٹی ہوتی ہے. بھئی ایک ہی سیاسی پارٹی ہوتی ہے تو یہ اوس اور خزرج کیا تھے؟ یہ مہاجر اور انصار کیا تھے؟ ان کے درمیان کیا اختلاف نہیں ہوتے تھے؟ ان کے علیحدہ علیحدہ نمائندے نہیں ہوتے تھے؟ ان کے ریپرزنٹیٹیو نہیں ہوتے تھے؟ اصحاب حل و عقد میں علیحدہ اوس کا علیحدہ اور خزرج کا علیحدہ نہیں ہوتا تھا؟ تو یہ چیزیں سمجھ لیجئے کہ وہی معاشرہ جو قدیم زمانے میں تھا اس کی ٹرانسفارمیشن ہوئی ہے جدید دور میں، اور پہلے قبیلوں کا جو نظم تھا، ڈسپلن تھا، وہ ٹوٹ چکا ہے. اب اس کی جگہ پہ ایک نیا ادارہ وجود میں آ چکا ہے جسے آپ سیاسی پارٹی کہتے ہیں. یہ اسی قبیلے کی جدید فارم ہے اور اس سے ایڈوانس فارم ہے، ایوالوڈ فارم ہے. اس لیے کہ آپ جس قبیلے میں ہیں اس میں ہیں خونی تعلق کی بنیاد پر. آپ اپنا قبیلہ نہیں بدل سکتے، آپ اپنا نسب نہیں چینج کر سکتے. وہ قبیلہ گمراہ ہے تو آپ کو اس کے ساتھ کشتی لڑنی پڑے گی، اس سے نکلنا پڑے گا، ایک نئی یعنی ایک آئیڈیالوجیکل پارٹی میں آنا پڑے گا. اس پر وہ آپ کو سارا قبیلہ وہی کرے گا جو مکے میں ہوتا تھا لوگوں کے ساتھ جو ایمان لاتے تھے. تو گویا اس وقت قبیلے کی حیثیت ایک پوری اسٹیٹ والی تھی. جو آج ریاست کی حیثیت ہے وہ قبیلے کی حیثیت تھی. پروٹیکشن آپ کو قبیلہ دیتا تھا، ریاست تو اس طرح کی تھی نہیں جو پروٹیکشن دے. جتنی بھی آپ کو پروٹیکشن ملتی تھی وہ آپ کے قبیلے کی طرف سے ملتی تھی. آج اس کی جگہ پہ سب سے منظم ادارہ کون سا بن گیا؟ ریاست کا بن گیا. اس ریاست کے نیچے جو سیاسی پارٹیوں کے ادارے بنے ہیں یہ اس سے ایڈوانس کیوں ہیں؟ آپ انہیں بدل سکتے ہیں. آپ کو یہ پارٹی اچھی نہیں لگی، اس کی پالیسی سے آپ کو اختلاف ہو گیا، اسے چھوڑیں، اس پارٹی میں چلے جائیں. تو گویا آزادی پہلے سے بڑھ گئی ہے. آپ ادھر سے ادھر بھی جا سکتے ہیں، ادھر سے ادھر بھی آ سکتے ہیں. ہاں جب آپ کسی پارٹی کو نمائندگی کر رہے ہوں تو پھر آپ ڈی سیٹ ہو جائیں گے. اگر وہ تو ابھی تازہ تازہ ہوا ہے نا، آپ کو پتہ چلا ہے، تو ڈی سیٹ ہو جائیں گے اگر آپ اس پارٹی پالیسی سے ہٹ کر جائیں گے. اس لیے کہ وہ پارٹی کا ایک پروگرام تھا، اس پروگرام کو لوگوں نے ووٹ دیا تو اس کے نمائندے اگر اس سے ہٹ گئے تو گویا وہ لوگوں کا اعتماد اب کھو بیٹھے، واپس جائیں، جا کے اعتماد لے کے واپس آئیں. تو یہ اس سے ایڈوانس اور ایوالوڈ صورت ہے. اب بس یہ ہے کہ اس کو آپ یہ نہ سمجھیں کہ یہ خود سارا کچھ کفر ہے. کفر اس کے اندر کیا ہے؟
جب آپ اسے جوڑ دیتے ہیں حکمرانی کے ساتھ. حکمرانی کیا تھی؟ نمرود ہے بادشاہ ہے, فرعون ہے بادشاہ ہے, دونوں کا دعویٰ کیا ہے؟ میرا حکم چلے گا. داؤد علیہ السلام کیا ہیں؟ آپ اگر دنیا کے اعتبار سے دیکھیں بادشاہ ہیں. سلیمان علیہ السلام کیا ہیں؟ بادشاہ ہیں. کیا فرق ہے ان میں ان کے مقابلے میں؟ یہ کہتے ہیں حکم اللہ کا چلے گا. باقی اگر آپ سسٹم کو دیکھیں تو ایک جیسا, دربار ان کا, دربار اس کا, ان کے بھی درباری ان کے بھی درباری, ان کے پاس بھی وہی اتھارٹی جو اس کے پاس اتھارٹی ہے. فرق کیا ہوا؟ وہ کہتا ہے میرا حکم چلے گا, انا ربکم الاعلی. یہ کہتے ہیں نہیں, ہم تو اللہ کے حکم کے مطابق فیصلہ کریں گے. یہ خلیفہ ہو گئے, وہ بادشاہ ہو گیا, وہ ڈکٹیٹر ہو گیا. اسی کو لے کے آ جائیں, اب دور ہو گیا جمہوری, بادشاہ ختم. اب چلی گئی وہی حکمرانی جو نمرود کے پاس تھی, جو فرعون کے پاس تھی, وہ عوام کے پاس چلی گئی. تقسیم ہو گئی, عوامی حاکمیت ہو گئی. پہلے شخصی حاکمیت تھی, اب عوامی حاکمیت ہو گئی. وہ کل بھی کفر تھا, وہ آج بھی کفر ہے. وہی شخصی حاکمیت جب شخصی خلافت تھی تو جاری و ساری تھی, لیکن اس کے ساتھ نبوت تھی, معصومیت تھی. یعنی معمور من اللہ بھی تھے, وہ لوگوں نے نہیں بنائے, اللہ نے بنائے تھے. اور دوسری بات یہ تھی کہ اللہ نے پروٹیکشن دی ہوئی تھی, معصوم عن الخطا تھے, غلطی کرتے ہی نہیں تھے, بالکل سیدھے چلتے تھے صراط مستقیم پر. اس لیے مطاع مطلق تھے, ابسولوٹ ان کی اوبیڈینس ہوگی. یہ تین چیزیں تھیں ان کے ساتھ. نبوت ختم ہو گئی, اب اللہ کی طرف سے معمولیت ختم ہو گئی, اب حفاظت ختم ہو گئی فرد کی, اور اس کے ساتھ جس کا نتیجہ یہ ہے لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق. اب اس کی اطاعت مطلق نہیں ہوگی. ایران والا یا شیعہ اگر کوئی امام بن جائے گا, اس کی اطاعت بھی مطلق ہوگی, جو حکم دے گا وہ ماننا پڑے گا, کیونکہ وہ مامور من اللہ ہے. اللہ کے خلیفہ کا آپ کیسے انکار کر سکتے ہو؟ لیکن یہ والا جو ہے یہ اللہ کا خلیفہ نہیں ہے, یہ مسلمانوں کا خلیفہ ہے. یار اتنا بڑا فرق ہے. محمد الرسول اللہ, حضرت داؤد علیہ السلام, حضرت سلیمان علیہ السلام خلیفۃ اللہ فی الارض ہیں. حضرت ابو بکر نے تو خود یہ نہیں کہا کہ میں اللہ کا خلیفہ ہوں, انہوں نے یہ کہا کہ میں خلیفۃ رسول اللہ, اللہ کے رسول کا خلیفہ ہوں. یہ پہلی بات تھی. بعد میں جب حضرت عمر آئے تو انہوں نے شروع میں تو یہی کہا انا خلیفۃ خلیفۃ رسول اللہ, میں اللہ کے رسول کے خلیفہ کا خلیفہ ہوں. لیکن اس پہ اب سوال کھڑا ہو گیا کہ اس کے بعد والا کیا کہے گا, اس کے بعد والا کیا کہے گا, یہ تو بہت لمبی لائن لگ جائے گی. تو جب سوال کھڑا ہوتا ہے تو علم آگے بڑھتا ہے. اب جس بات پر امت کا اجماع ہوا وہ یہ کہ یہ خلیفۃ اللہ نہیں, خلیفۃ الرسول نہیں, یہ خلیفۃ المسلمین ہے. کیوں؟ اپوائنٹنگ اتھارٹی مسلمان ہے, یہ مسلمانوں نے چن کے بنایا ہے, لہٰذا یہ اللہ کا خلیفہ نہیں. اللہ کی خلافت محمد الرسول اللہ کے بعد منتقل ہوئی مسلمانوں کو. مسلمانوں نے اپنے میں سے ایک کو اپنا نمائندہ بنا لیا, اب یہ مسلمانوں کا خلیفہ ہے. اس چیز کو سمجھ لیجئے کہ یہ زمین آسمان کا فرق ہے اس میں. اور جو مغربی جمہوریت ہے وہاں پہ حکمرانی کا تصور ہے, جیسے نمرود اور فرعون تھے. یہاں پہ وائسرنسی کا تصور ہے کہ سارے انسان مل کے بھی قرآن و سنت کے خلاف کوئی قانون نہیں بنا سکتے. بہت بڑا فرق ہے. لیکن عملاً کتنا بڑا فرق ہے کہ اگر آپ اس طرح سمجھائیں گے, مطلب بہت سے لوگ ہیں جو دین کو ایز اے نظام نہیں مانتے لیکن نمازیں پڑھتے ہیں. آپ اور مجھ سے بہتر مسلمان ہیں, سچ بولیں گے, اپنے پروفیشن میں بالکل کھڑے ہوں گے, لیکن وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اسلام کوئی کامل نظام حیات نہیں ہے. کیوں؟ کہ وہ جب آپ ان کے سامنے ماڈل وہ رکھتے ہیں جو آپ آج قابل عمل ہی نہیں ہے تو وہ اسے کیسے مانیں. لیکن آپ میری یہ بات اگر تسلی سے سمجھ لیں, یا مزید اس کو سمجھنے کے لیے اس لٹریچر کا مطالعہ کریں جو ڈاکٹر اسرار احمد اور مولانا مودودی نے دیا ہے, تو اس کے بعد آپ اس قابل ہوں گے کہ ایک ایسے مسلمان کو بھی قائل کر سکیں کہ جو اگر اللہ رسول کا جو ہے نا وفادار ہے, وہ بھی سمجھے گا کہ ہاں یار یہ تو اس پر تو عمل ہو سکتا ہے, یہ قابل عمل ہیں, آج کے دور کی ضرورت پوری کر سکتا ہے, اس کے اندر موٹیویشن ہو سکتا ہے آپ سے بڑھ کر پیدا ہو جائے. تو یہ اس کی اہمیت ہے کہ یہ ایک قابل عمل شے ہے. وہ ایک نیری مطلب کتابی چیز ہے, کتابوں سے ڈرائیو کر کے لوگوں کے سامنے رکھ دینے والی شے ہے, قابل عمل نہیں ہے. آج کے دور میں اس پہ عمل نہیں ہو سکتا. اس لیے ہم یہ کسی کی خاص محبت میں یہ بات نہیں کر رہے کہ یار مودودی صاحب کی مان لو یا ڈاکٹر صاحب کی مان لو کیونکہ ان سے ہمیں بڑی محبت ہے, یہ مسئلہ نہیں ہے.
مسئلہ یہ ہے کہ یہ اسلام کا فائدہ اس میں ہے، تبھی اسلام آگے بڑھ سکتا ہے، تبھی وہ عملی صورت میں جو ہے وہ اپنا کوئی صورت گری کر سکتا ہے، اگر ہم اس رخ پر لوگوں کو قائل کرنے کی کوشش کریں گے۔